گڈ اینڈ بیڈ، اچھے اور برے کی جو ہے نا تمیز، ظلم اور انصاف، اچھائی برائی، ان چیزوں کو انسان ڈفرینشیٹ کرتا ہے۔ جانوروں کا دماغ دیکھیں نا، یہ جو ایلیفینٹس ہے، کتنے کے جی کا جو ہے نا ایلیفینٹ کا برین ہوتا ہے، یعنی انسانی برین سے جو ہے اس کا ویٹ 4-5 گنا بڑا ہوتا ہے ہاتھی کی جو برین کا وزن ہے۔ اس طرح دوسرے جانوروں کو آپ دیکھیں تو ان کے اندر برین ہے، نیورانز ہیں، سیلز ہیں، یہی سگنلز اور یہ چیزیں اس کے اندر چل رہی ہیں، چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اس کے اندر ہائیر کاگنیٹیو ایبیلٹیز نہیں ہیں۔ دوسرے جانوروں میں ہائیر کاگنیٹیو ایبیلٹیز نہیں رکھی گئی، ان کی اپنی زندگی جو ایک جس دائرے تک وہ محدود ہے جانور، جس طرح پرندوں کو آپ دیکھیں کہ وہ گھونسلے جو ہے نا کتنے فنکاری سے اور کتنے ہنر سے جو ہے نا اپنے گھونسلے بناتے ہیں، اور اس طرح آپ ہاتھیوں کے اندر کچھ کوالٹیز دیکھیں، اس طرح آپ دوسرے جانوروں کے اندر کچھ کوالٹی، لیکن وہ جو ان کی اس تک لمیٹڈ ہیں، جو ان کی لائف کی ریکوائرمنٹ ہے، اتنی حد تک وہ چیزیں کرتے ہیں، اور وہ ان کی ایک لمیٹڈ انفارمیشن ہے۔ لیکن انسان کے اندر جو ہے نا ہائیر کوگنیٹیو ایبیلٹیز ہیں، اور یہ اس کو دوسرے مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے، یہ جو ایبیلٹی ہے، ہائیر کوگنیٹیو جو ایبیلٹیز ہیں انسان کے اندر۔ تو یہ پھر آپ کو فردر ریزلٹس پہ مجبور کرتی ہے یہ چیز کہ آپ غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ جو ہمیں میسیج ملا ہے، یہ جو انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے ہیں اور انہوں نے جو پیغام دیا ہے کہ ایک دن ہے جس دن تم لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد، اور تم لوگوں سے پوچھ گچھ ہوگی، اور تم لوگوں سے کویسچن ہوگا تمہاری لائف کے بارے میں، سارا کچھ ریکارڈڈ موجود ہوگا، ہر چیز کا آپ لوگوں نے جواب دینا ہے۔ تو یہ ہائیر کوگنیٹیو ایبیلٹیز یہ پھر آپ کو اس رزلٹ پر بھی مجبور کرتی ہیں کہ یہ بالکل برحق ہے کہ اس طرح ہونا ہے، یہ بالکل برحق ہے، اور انبیاء کرام کی جو دعوت ہے یہ بالکل حق اور سچ ہے، بالکل برحق ہے کہ جو گڈ اور بیڈ کی ڈفرینشیشن ہے، اور ہم ظلم کو سمجھتے ہیں، ہم ناجائز کو سمجھتے ہیں، اگر ہمارے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے، اگر کسی اور کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہو گیا، تو اس کا حساب کتاب ہونا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا جا کے بیلنس ہونی ہے، اچھے کو ریوارڈ ملنا ہے اور برے کو جو ہے نا پنشمنٹ ملنے والی ہے۔ تو یہ اس طرح کی نشانیاں بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر رکھی ہیں۔ تو جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہائیر کوگنیٹیو ایبیلٹیز دی ہیں، تو ان کو استعمال میں لانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو استعمال میں لایا جائے، اس میں آپ غور و فکر اس کے ذریعے سے کریں، یعنی صرف چوپایوں کی طرح نہیں کہ جو چوپائے جو ہے نا وہ دن کو کھاتے ہیں اور بس اسی سرکل میں جو ہے نا بس کھایا اور پیا اور قصہ ختم، صرف اس سرکل میں نہیں رہنا۔ انسان جو ہے اس کے اندر ہائیر کوگنیٹیو ایبیلٹیز ہیں، تو ان کو آپ بروئے لائیں، ان کو آپ غور و فکر کریں، اور جہاں جہاں پہ آپ کو کہا گیا ہے وہاں پہ اس کو، ان صلاحیتوں کو آپ استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی صرف حیوانوں کی طرح نہیں کہ جس طرح وہ صرف پیٹ کے چکر میں ہوتے ہوں، تو انسان بھی جو ہے نا صرف پیٹ کے ہی چکر کاٹتا رہے، نہیں، بلکہ اس کو اللہ نے ایک بہت بڑا مقام دیا ہے۔ انسان نے غور و فکر کرنے کی دعوت دی۔ آپ یونیورس میں دیکھیں، آپ کی یونیورس کتنی وسیع ہے، جو آبزرویبل یونیورس ہے، اس کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ 92 بلین لائٹ ایئر جو ہے نا اس کا آبزرویبل یونیورس کا اس کا ڈائیمیٹر ہے 92 بلین لائٹ ایئرس،
اور ایک لائٹ ایئر جو ہے نا وہ تقریباً 75 کھرب کلومیٹر کا ڈسٹینس کے برابر ہوتا ہے، 75 کھرب کلومیٹر۔ یہ 1 بلین جو ہے نا، ایک لائٹ ایئر میں اتنا ڈسٹینس کور ہوتا ہے۔ ہماری جو کہکشاں ہیں، تو اس کائنات کی وسعت کو آپ دیکھیں، ہماری جو کہکشاں ہے ملکی وے کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ 1,00,000 نوری سال ہے۔ 1 نوری سال کا مطلب 75 کھرب کلومیٹر ڈسٹینس۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ 1 سال میں 75 کھرب کلومیٹر، تو اس کو آپ 1,00,000 سے ملٹیپلائی کریں، یہ کتنا ڈسٹینس؟ یہ صرف ہماری ملکی وے کا۔ اس طرح کی اربوں جو ہے نا گلیکسیز ہیں اس کائنات کے اندر، اور ہماری ملکی وے کے بالکل نکڑ پہ جو گلیکسی پڑتی ہے اینڈرومیڈا، وہ 2.5 ملین لائٹ ایئرس یعنی 25,00,000 نوری سال یہاں سے دور ہے۔ 25,00,000 نوری سال، یعنی آپ کے جو کیلکولیٹرز ہیں یہ تو آپ کو 1,00,000 نوری سال کا ذرا آپ حساب نکالیں کہ کیلکولیٹر آپ کو کیا جواب دیتے ہیں۔ دیکھیں کتنا ڈسٹینس ہے اس کہکشاں سے نکلتے ہوئے، اور جب آپ اس کہکشاں کی کھڑکی سے باہر جانتے ہیں تو پہلی جو گلیکسی آپ کو پڑتی ہے وہ ہے اینڈرومیڈا، 2.5 ملین لائٹ ایئرس، 25,00,000 نوری سال دور ہے وہ۔ تو پھر کہاں اس کائنات کی جو ہے نا وہ ساری وسعتیں، اور تو یہ چیزیں محض اتفاق نہیں، اور یہ چیز رینڈم نہیں ہے، ہیزرڈ نہیں، یہ بائی چانس نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ یہ ایک اتنا منظم اور اتنا بیلنسڈ اور ہائیلی ٹیونڈ سسٹم ہے کہ یہ ڈیزائن کے بغیر نہیں۔ انسانی جسم کو آپ دیکھیں، یعنی جس طرف بھی آپ چلے جائیں، آپ اوشنالوجی کی طرف چلے جائیں، آپ جیوگرافی کی طرف چلے جائیں، آپ جیولوجی میں چلے جائیں، آپ اناٹمی میں چلے جائیں، فزیالوجی میں چلے جائیں، کیمسٹری میں چلے جائیں، جدھر آپ گئے پوری زندگی کھپا دیں گے، لیکن اس کو جو ہے نا آپ سر نہیں کر سکتے، اس کو آپ سر نہیں کر سکتے۔ کسی بھی فیلڈ کو، سائنس میں کہیں بھی آپ چلے جائیں، کسی بھی فیلڈ کی طرف آپ چلے جائیں، تو اتنی وسعتیں ہیں اس کے اندر۔ اور پھر ہماری بکس کا حال دیکھیں، یعنی ہماری جو میڈیکل کی بکس ہوتی ہیں، میڈیکل آج کتنا جو ہے نا ایڈوانسڈ ہیں، لیکن ہماری جو بکس ہیں اس کے ہر پیج یا ہر الٹرنیٹ پیج پہ آپ کو الفاظ ملتے ہیں: دی ایگزیکٹ میکینزم از ان نون، دی ایٹیولوجی از ان نون، پرابیبلی، موسٹ پرابیبلی، لائکلی، موسٹ لائکلی، اس طرح کی ورڈنگز جو ہے نا وہ آپ کو ملتی ہیں، کہ جو چیزیں ہم نے قریدی بھی ہیں اور جو چیزیں ہم نے جس حد تک کی ہوئی اس میں بھی ہم ایک لمٹ تک گئے ہوئے ہیں۔ بڑی ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہم ابھی بھی اس کے اندر چل رہے ہیں، ان کو جاننے کی جو ہے نا ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ سیل کو لے لیں، ایک سیل جو ہے نا وہ، سیل کیا ہے؟ سیل جتنا کچھ آپ ہیں وہ سیل ہے، جتنا کچھ کہ آپ ہیں وہ ایک سیل ہے۔ یعنی جو ہیومن جینوم ہے، جو جینز میں جو انفارمیشن کی جو کوڈنگ ہے، اس کے اندر اتنی انفارمیشن ہے کہ اس پہ سینکڑوں جو ہے نا کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، جتنی انفارمیشن ہے ایک یعنی ہیومن جینوم میں۔ تو سیل جو ہے نا یہ اتنی بڑی چیز ہے جس کو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، مائکروسکوپ کے علاوہ جو ہے نا سیل نظر نہیں آتا، لیکن آپ کی باڈی کا ایک سیل وہ اتنا ہے جتنا کہ آپ ہیں، جو آپ کی پوری کیمسٹری ہے، جو آپ کی پوری فزیالوجی ہے، جو آپ کی پوری اناٹمی ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہاں پہ کوڈنگ ہوئی ہوئی ہیں، ساری چیزیں وہاں پہ کوڈڈ ہیں۔ تو ایک اتنا مائکروسکوپک لیول پہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، اور اس کے اندر اتنی انفارمیشن رکھی گئی ہے کہ اس پر سینکڑوں جو ہے نا ہزاروں صفحات کی سینکڑوں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، اتنا کچھ اس پہ لکھا جا سکتا ہے۔ تو اتنے زبردست
کام جو ہے نا یہ کبھی اتفاقاً بھی ہو سکتے ہیں کہ اتفاقاً جو ہے نا ایسے کام ہونے لگے، خود بخود ہی چیزیں ہونے لگیں. تو یہ چیزیں آپ کو غور اور فکر کرنے پہ مجبور کرتی ہیں. آپ انسانی جسم کو گراسلی دیکھیں، موٹی موٹی چیزوں کو اوپر سے دیکھیں، آنکھوں کو دیکھیں، آنکھوں کی جو فٹنگ ہے، آنکھوں کی یہی جگہ ہے، آنکھوں کی کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں، جہاں پہ اس کی فٹنگ ہوئی ہے بس یہی اس کی جگہ ہے. پھر آنکھ کی آپ اناٹمی دیکھیں، اس کی فزیالوجی دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ کس طرح آنکھ جو ہے نا فنکشن کر رہی ہے. جو امیج ریٹنا پہ بنتا ہے وہ امیج پھر برین کی طرف جاتا ہے آپٹک نرو میں، تو وہ الیکٹریکل امپلسز جاتے ہیں، یعنی ریٹنا میں تصویر بنی اور وہ پھر الیکٹریکل امپلسز میں جاتی ہے برین کی طرف. برین پھر الیکٹریکل امپلسز کو انٹرپریٹ کرتا ہے اور وہاں سے پھر انفارمیشن ملتی ہے کہ یہ ہم کس چیز کو دیکھ رہے ہیں. بہرحال یہ تو کسی بھی چیز کو دیکھیں، آپ گراسلی دیکھیں، بالوں کی ڈسٹریبیوشن دیکھیں اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس انسان کو اور دوسری چیزوں کو آپ دیکھیں. بہرحال بہت زیادہ جو ہے نا اس میں غور و فکر کا سامان موجود ہے اور قرآن نے اس کی طرف دعوت دی. اور جس طرح ہم نے شروع میں عرض کیا، جس طرح ہم نے شروع میں بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بہت خصوصی اہتمام فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غیب میں ہے، جنت اور دوزخ کو غیب میں رکھا ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا غیب کے اندر رکھی ہیں. تو انسانوں کو یقین دلوانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے بندوبست بھی ایسے فرمائے کہ انسان جو ہے نا وہ مجبور ہو جائے ماننے